بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک، رجب 9 ہجری۔ معرکہ موتا کا اثر رومی قوت کے حق میں اچھا نہ تھا۔ صرف 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومی فوجیوں کی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کا شام کے پڑوسی عرب قبائل پر بڑا زبردست اثر ہوا۔ 1=66۔ اب یہ قبائل آزادی اور خود مختاری کے خواب دیکھ رہے تھے، لہذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی، جس میں وہ مسلمانوں کو ان کے اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر ہی صاف کر دیں۔ وہ کیا چاہتے تھے کہ مدینہ پر حملہ آور ہوں۔ رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے مسلمانوں کی تیاری۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرائی اور غزوے کی جہت کا واضح طور پر اعلان فرمایا تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں، کیونکہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، لمبا سفر تھا، لوگ تنگی اور قحط سے دوچار تھے، پھل پک چکے تھے، سائے خوشگوار لگ رہے تھے اور لوگ اس میں قیام پسند کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سربت کو تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دی اور ان سے جو کچھ بن سکا لے آئے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے، جو 4000 درہم تھا۔ اب دیکھیے کہ جنگوں میں جب غنیمت تقسیم ہوتی تھی تو ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا تھا، لیکن ابھی وہ ملا ہی ہوتا تھا کہ اگلی جنگ سامنے آ جاتی تھی، پھر وہ اس میں لگا دیتے تھے۔ اب جنگ حنین میں اگر کچھ ملا ان کو تو مدینہ پہنچ کر تبوک کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ سارا اٹھا کے پھر لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ مال کے لیے تو لڑ ہی نہیں رہے تھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرتا تھا تو اس کو پھر اسی کام میں لگا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے؟ عرض کی کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنا آدھا مال لائے۔ حضرت عثمان بن عفان نے، کہا جاتا ہے کہ 10,000 دینار پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 900 اونٹ اور 150 گھوڑے دیے۔ یعنی کہ ایک حیرت ہوتی ہے کہ دین کے کاز کے لیے اس طرح بھی کوئی خرچ کر سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپنی جانیں نہیں لگائیں، مال بھی لگایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 200 اوقیہ یعنی 8000 درہم چاندی لائے۔ حضرت عباس بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ، سعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے۔ حضرت عاصم بن عدی 90 وسق 13,500 کلو کھجور لائے۔ بقیہ صحابہ نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد 2 مد صدقہ کیا، چونکہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے اپنے زیورات تک بھیجے۔ تنگ دست صحابہ آپ سے سواری طلب کرنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں۔ تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس میں اشک بار تھیں کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ نہ پا سکے، کہ کچھ ہے ہی نہیں جو دیں، ظاہر ہے سب دے رہے ہیں۔ چنانچہ انہیں حضرت عثمان اور حضرت عباس وغیرہ نے تیار کیا، یعنی وہ مال لائے اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اس پر بیٹھ کر پھر جنگ کے لیے نکلے۔ اس موقع پر منافقین نے چہ میں گوئی بھی کی، یعنی باتیں بھی بنائیں۔ چنانچہ جنہوں نے زیادہ خرچ کیا انہیں ریاکاری کے طعنے دیے، جنہوں نے کم خرچ کیا ان کا مذاق اڑایا، اور رومیوں سے ٹکراؤ کی جرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا۔ جب باس پرس ہوئی تو کہنے لگے، ہم تو محض دل لگی کر رہے تھے، we're joking۔ ادھر منافقین اور بدوی بناوٹی عذر لے لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے میں شرکت سے رخصت کی اجازت چاہی کہ ہمیں تو ایکسکیوز کر دیں، ہم نہیں جا سکتے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ ان کے علاوہ بعض مسلمان محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیزینس، کوئی ریزن نہیں تھی۔ اب ہر طرح کے درجے ہیں نا، سابقون السابقون بھی ہیں، اور کچھ نہیں تو تب بھی آگے بڑھنے والے ہیں، اپنی جانیں لے کر حاضر ہیں، کچھ مذاق اڑا رہے ہیں اور کچھ بس ایسے ہی پیچھے بیٹھے ہیں۔ اسلامی لشکر راہ تبوک میں اس تیاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سونپا۔
بال بچوں پر علی بن ابو طالب کو نگران مقرر کیا. لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر صدیق کو دیا. اور کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے. مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر کو دیا، اوس کا جھنڈا اسید بن حزیر کو، خزرج کا جھنڈا حباب بن منذر کو دیا. جمعرات کے دن مدینے سے کوچ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا. 30,000 لوگ مارچ کر رہے ہیں اور منزل مقصود تبوک تھی. سواری اور توشے کی سخت قلت تھی. 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے تھے. سوچیے ان کی باری کب آتی ہوگی اور پیدل کتنا چلنا پڑتا ہوگا. لوگوں نے درختوں کے پتے کھائے یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے. ظاہر کڑوے کو سیلے ہوں گے، کچھ کانٹے وانٹے بھی شاید ہوں. سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ ان کے معدے اور آنتوں کا پانی پی سکے کہ سخت گرمی کا وقت تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا. لشکر تبوک کے راستے پر رواں دواں تھا کہ حضرت علی بن ابو طالب آ ملے. وہ منافقین کے طعنے برداشت نہ کر سکے اور نکل آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اور فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ سے ہارون کو تھی علیہم السلام؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. جب وہ کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام رکے اور انہوں نے بھی ویسے ہی دن دیکھے جیسے حضرت علی کو دیکھنے پڑ رہے تھے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمین ہجر میں اترے. اس کے کنویں سے پانی لیا اور آٹا گوندھا. آپ نے حکم دیا کہ ان کے کنویں سے لیا ہوا پانی بہا دیں، گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں، حالانکہ خود بھوکے تھے. اور صرف اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. اور جب آپ سمود کے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان ظالموں کی جائے سکونت میں گریہ کناں داخل ہونا، یعنی روتے ہوئے داخل ہونا، کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آ پڑے جو ان پہ آئی تھی. تو آثار قدیمہ اور کھنڈرات اور تباہی کے علاقوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، ان کو پکنک پوائنٹس نہیں بنانا چاہیے. پھر اپنا سر ڈھانپا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے رہے، کیونکہ ہر نماز کے وقت رکنے سے پھر سفر اور لمبا ہو جاتا. جمع تقدیم بھی فرماتے اور جمع تاخیر بھی. جمع تقدیم کیا ہوتی ہے؟ ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی جائے، اور تاخیر کیا ہوتی ہے کہ عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لی جائے لیٹ کر کے. تبوک میں اتر چکے تو حضرت ابو خیثمہ آ ملے. یہ سچے مومن تھے، بغیر کسی عذر کے بچھڑ گئے تھے. سخت گرمی کا دن تھا. اپنے باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر پانی کے چھینٹے دے کر آراستہ کر رکھے ہیں. کھانا اور ٹھنڈا پانی بھی فراہم کر رکھا ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہے اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے، میٹھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں. یہ انصاف نہیں. واللہ میں تم میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہ ہوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں. تم دونوں میرے لیے توشہ تیار کر دو. انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر ابو خیثمہ اپنے اونٹ پہ سوار ہوئے، تلوار اور نیزہ لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ تبوک میں اتر چکے تھے. تبوک میں 20 دن. رومیوں کو تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک بکھر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام فرما کر دشمن پر روب ڈالا اور وفود کا استقبال کیا. آپ کے پاس ایلا کا حاکم یوحنا بن رعبہ آیا. اس کے ساتھ جربا، ادرح اور مینا کے وفود بھی تھے. انہوں نے جزیہ دینے کی شرط پر صلح کی مگر مسلمان نہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا کو ایک تحریر دی جس میں اسے اور باشندگان ایلا کو امان دی اور ان کی کشتیوں اور قافلوں کو سمندر اور خشکی میں ضمانت دی اور آمد و رفت کی آزادی عطا فرمائی، اور یہ کہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا مال اس کی جان کے آڑے نہ آ سکے گا. اسی طرح آپ نے ایک تحریر جربا اور ادرح کے باشندوں کے لیے لکھی جس میں ان کو امان دی اور یہ کہ ان پر ہر رجب میں 100 دینار واجب الادا ہوں گے، یعنی جزیہ ٹیکس. اہل مینا نے آپ سے 1/4 پھل کی ادائیگی پر صلح کی. دومت الجندل کے عقیدر کی گرفتاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کی میت میں دومت الجندل کے عقیدر کی طرف روانہ کیا اور فرمایا تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے، یعنی ان کے سردار کو. حضرت خالد تشریف لے گئے. جب فاصلہ اتنا رہ گیا کہ قلعہ نظر آ رہا تھا
تو ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی. عقیدر اس کے شکار کو نکلا، مگر خالد نے خود عقیدر کو شکار کر لیا اور اسے گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بخشی فرمائی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہوں اور 400 نیزوں پر صلح فرمائی. اس نے ایلا اور میناد والوں کی شرائط پر جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا، تو اس علاقے میں بھی امن قائم ہو گیا. مدینہ کو واپسی. 20 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی واپسی کی راہ لی. راستے میں آتے جاتے 30 دن لگے، مہینے کا سفر تھا یہ. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 50 دن مدینے سے باہر رہے. راستے میں لشکر ایک گھاٹی سے گزرا، لوگوں نے وادی کی راہ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عمار تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان تھے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے پیچھے سے. موقع غنیمت جان کر 12 منافقین نے قتل کے ارادے سے آپ کا پیچھا کیا کہ آپ اکیلے ہیں تو جا کے کام تمام کریں، اور آپ کے انتہائی قریب آ گئے. یہ چہروں پہ ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے جسے نقاب ہوتا ہے. آپ نے حضرت حذیفہ کو بھیجا کہ ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے ضرب لگائیں. انہوں نے ضرب لگائی تو اللہ نے منافقین پر روب ڈال دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے نام بھی بتلائے اور ان کا ارادہ بھی، چنانچہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جانے لگا. یہ بات تو ہمیشہ سنی نا آپ نے کہ آپ نے منافقین کے نام بتائے تھے تو وہ تھے کون اور کب بتائے تھے یہ نہیں معلوم ہوتا، تو یہ اس موقع پہ بتائے تھے. مسجد ضرار کا انہدام. منافقین نے ضرر رسانی، کفر، مومنین میں تفریق اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو گھات کی جگہ فراہم کرنے کے لیے قباء میں ایک مسجد بنائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ آپ اس مسجد میں ان کے لیے نماز پڑھ دیں. اس وقت آپ تبوک کے لیے تیار ہو رہے تھے. آپ نے فرمایا ان علی سفر ولکن اذا رجعنا انشاء اللہ. ابھی تو ہم سفر پر ہیں، البتہ واپس آئے تو انشاءاللہ یعنی پھر دیکھیں گے. لیکن جب آپ تبوک سے واپسی میں ذی اوان میں اترے اور مدینہ 1 دن یا اس سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تھا تو حضرت جبریل نے نازل ہو کر مسجد کی اصل حقیقت بتائی اور نماز پڑھنے سے منع کیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اسے جلا کر مسمار کر دیا. کس کو؟ مسجد کو. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ پردازی کے لیے اور ضرر نقصان دینے کے لیے بنائی گئی تھی. تو بعض اوقات لوگ مذہب کو، دین کو، دینی جگہوں کو استعمال کرتے ہیں کس کام کے لیے؟ اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے. تو ایسی جگہوں کی پھر کوئی قدر نہیں رہ جاتی. اہل مدینہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال. جب مدینے کے آثار دکھائی دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رہا طابہ اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں. ادھر لوگوں نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو استقبال کے لیے عورتیں، بچے اور بچیاں نکل پڑی جو یہ شعر گنگنا رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہم پر ثنیت الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے. آپ تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ گئے. اتنے 100 کلومیٹر کا سفر کر کے پھر آ کے مسجد میں بیٹھ گئے. مخلفین، جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے آ کر معذرت کی اور قسمیں کھائیں. آپ نے ان کا ظاہر عذر قبول کر لیا اور باطن اللہ کے حوالے کر دیا. 3 سچے مومن بھی آئے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ تھے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ. انہوں نے سچ سچ کہا، کوئی عذر نہیں تراشا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے بات نہ کریں. چنانچہ ان کے لیے لوگ بدل گئے. زمین انجانی ہو گئی، وہ اپنے آپ سے تنگ آ گئے اور دنیا اندھیر ہو گئی. 40 دن گزرے تو مزید حکم آیا کہ اپنی عورتوں کے قریب بھی نہ جائیں. 50 دن پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور آیت نازل کی. فرمایا اور اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جان پر بن آئی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر پناہ کی کوئی جگہ اور نہیں ہے، اگر ہے تو اسی کی طرف ہے. تو اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں.
یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دین کے معاملے میں، بعض کاموں کے معاملے میں، بعض فرائض کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر توبہ قبول ہونے میں وقت لگتا ہے. ان کی توبہ 50 دن بعد قبول ہوئی تھی. اس سے مسلمانوں اور پیچھے رہ جانے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. لوگوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری اور مبارکباد دی، انعام دیے، صدقے کیے، اور یہ ان کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا. اس موقع پر بعض آیتوں نے منافقین کا بھانڈا پھوڑ دیا، ان کے جھوٹ کا راز کھول دیا اور سچے مومنین کو بشارتیں دی. بس سب تعریف تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سن 9 ہجری میں تبوک سے واپس ہوئے. اسی مہینے نجاشی شاہ حبشہ اسحمہ بن ابجر نے وفات پائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. پھر شعبان 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم نے وفات پائی. آپ نے ان کی جنازہ پڑھی، بقیع میں دفن فرمایا اور سخت غمگین ہوئے. حضرت عثمان سے فرمایا اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس کو بھی تم ہی سے بیاہ دیتا، اتنے اچھے داماد. پھر ذوالقعدہ 9 ہجری میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی فوت ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی. حضرت عمر نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ کو روکنے کی کوشش کی مگر آپ نہ مانے. پھر قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہو گئی جس میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا. یہ آخری غزوہ تھا.